ہمارے درمیان ہوتے ہیں، جیسے قرض کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قرض کا معاملہ بڑا گمبھیر ہے اور بڑا ہی اہم ہے۔ ہم لوگ عام طور پر زندگی میں اس کی ضرورت پڑتی ہے، آدمی ایک دوسرے سے لیتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں کچھ اصول بتائے ہیں۔ یہ اصول اس لیے ہیں تاکہ آدمی کے پیسے ضائع نہ ہوں، آپ کے پیسے آپ ضائع نہ ہوں، کوئی آدمی آپ کا حق نہ مار دے، آپ کے پیسے دینے سے انکار نہ کر دے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک اصول بتایا۔ قرآن کریم میں سب سے بڑا سورہ آپ کو معلوم ہے کون سا سورہ ہے؟ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے بڑی سورت ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 282 اور 283 دو آیت ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت، پورے قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ قرض والی آیت، جس کو آیت الدین کہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوہ الی اجل مسمى۔ اللہ نے اسٹارٹ کی، آیت تو بہت لمبی ہے، پورے 2 صفحے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم آپس میں کوئی بھی قرض کا لین دین کا معاملہ کرتے ہو، قرض کا معاملہ کرتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اس کو لکھو۔ تو میں پوری آیت کا ترجمہ تو آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن ہے کہ قرآن کا ترجمہ اگر آپ کے پاس ہے تو کبھی اٹھا کے آپ پڑھیں۔ قرض کا کبھی بھی معاملہ آپ کو یاد آئے، آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا، شریعت کا کیا حکم ہے، تو ترجمہ قرآن اٹھا کر آپ دیکھیں، آیت نمبر 282 اور آیت نمبر 83، 282 283۔ تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب آپ کو قرض لینا ہے، دینا ہے، تو اس کے لیے پہلا اصول یہ بتایا کہ لکھو۔ لکھنے کے لیے اب ظاہر بات ہے جو آدمی قرض لے رہا ہے، جس کو ہم پیسے دے رہے ہیں، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لکھے۔ تو پہلا حکم قرض کا یہ ہے کہ ہم چھوٹا ہو، اللہ نے فرمایا کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کیا کرنا چاہیے؟ اس کو لکھنا چاہیے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ لکھے۔ وہ بولے گا بھائی مجھے لکھنا نہیں آتا ہے، تو اللہ نے حکم دیا جس کو لکھنا آتا ہے وہ لکھے۔ اب لکھنا نہیں آتا ہے، یا ہے کہ لکھنے والا جس کو ہم دے رہے ہیں عقل اس کی کمزور ہے، تو کسی اور سے لکھوائے۔ تو پہلا اصول قرض کا کیا ہے؟ لکھنا چاہیے۔ اگر نہیں لکھا تو نقصان کس کا؟ آپ کا ہے، آپ نے پیسے دیے ہیں آپ کو۔ اچھا، لکھنے کے لیے بھائی آپ کب دیں گے پیسے واپس؟ آپ پہلے پوچھیں گے پیسے کب واپس کریں گے؟ تو دینے کا، واپس کرنے کا جو ڈیٹ ہے اور تاریخ یا مہینہ جو بھی وہ بتائے گا، اتنی مدت کے لیے، مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال، جیسے کہ آپ کو بتاتے ہیں۔ کیونکہ قرض کبھی ہم بھائی کو دیتے ہیں، کبھی بہن کو دیتے ہیں، کبھی بہنوئی کو دیتے ہیں، کبھی اپنے عزیز کو دیتے ہیں، کبھی دوست کو دیتے ہیں، تو خاندان میں، غیر خاندان میں جن سے ہمارے تعلقات ہیں، ہمارا لین دین رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا حق ضائع نہ ہو، آپ کا مال ضائع نہ ہو، آپ کے مال کی سیکورٹی کے لیے ہمیں یہ اصول بتائیں جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ اور اس میں سامنے والے کو، جیسے ہم بھائی کو ہم بولے کہ لکھ کر دے، تو کہے گا کہ کیا بھروسہ نہیں ہے بھائی پر؟ بہن بولے گی کیا تو مجھ سے لکھواتا ہے؟ باپ بولے گا کہ مجھ سے لکھواتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو لکھوانا ضروری ہے۔ پہلی چیز، لکھنا اگر نہیں آتا تو اللہ نے کیا حکم دیا؟ دوسرے سے لکھواؤ، کیوں؟ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور پہلا اصول، کب واپس کریں گے؟ اس ڈیٹ کو، جتنا اماؤنٹ آپ نے دیا پھر کب واپس کریں گے، اس کو لکھوانا ہے، نمبر 1۔ اگر لکھوانے میں نہیں ہو سکا تو اللہ نے کہا گواہ رکھو۔ کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا اصول، گواہ رکھنا ہے۔ آپ نے پیسے دیے، 2 گواہوں کو آپ مقرر کریں کہ آپ کے سامنے میں پیسے دے رہا ہوں، یہ فلاں تاریخ کو واپس کریں گے۔ اگر اس تاریخ کو وہ واپس نہ کرے تو یہ گواہ کہیں گے جی ہم گواہ ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا 1 مہینہ فلاں تاریخ میں فلاں دنوں کے بعد میں آپ کو واپس کریں گے، واپس نہیں کیا تو کورٹ میں گواہی دینے کے لیے، یا جو کمیونٹی ہے یا کمیٹی ہے یا جو بھی اس کو اصول کرنے کے طریقے ہیں، اس وقت میں گواہی دینے کے لیے 2 آدمیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ شاہد عدل، اچھے لوگوں کو گواہ رکھنی چاہیے۔ اور گواہی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اللہ نے کہا کہ بھئی گواہ بنانے کے لیے 2 مرد نہیں ملے تو کیا کرنا؟
اللہ نے کہا ایک مرد رکھو 2 عورتیں رکھو. 2 عورتوں کو اللہ نے بنایا. کبھی کبھی ہم گھر کا معاملہ ہے, گھر کے اندر ایک مرد ہے, دوسرا مرد نہیں ہے میرے پاس, تو ہم کیا کریں گے, گھر کی 2 عورتوں کو گواہ رکھیں گے. اس حدیث سے کیا, اس آیت کے اندر 2 گواہوں کا جو معاملہ ہے, 2 گواہوں کو کیوں رکھا اللہ نے؟ کیونکہ عورت بمقابل مرد کے عقل میں کمزور ہوتی ہے. فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ, عورت ایک بھول جائے گی تو دوسری عورت اس کو یاد دلائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عورتوں تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرو کثرت سے, کیونکہ جہنم میں سب سے زیادہ جانے والی عورتیں ہیں. ان کے جانے کے 2 سبب ہیں, ایک تو ان کا دین ناقص ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ لامکان زیادہ کرتی ہیں, نافرمانی زیادہ کرتی ہیں. تو دین ناقص کیسے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو, حالت حیض میں روزہ نہیں رکھتے, نماز نہیں پڑھتے, تو تمہارا دین کمزور ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے جی. اور پھر اسی طرح سے عقل بھی کمزور ہے تمہاری. اللہ نے 2 عورتوں کو ایک مرد کی گواہی کے برابر رکھا ہے, تو اس لیے عورت عقل سے بھی کمزور ہے, دین سے بھی کمزور ہے. اور یہ اکثر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بات میں برا بھلا کہہ دیتی ہیں, غیبتیں زیادہ کرتی ہیں دوسروں کی, اور شوہروں کی نافرمانی زیادہ کرتی ہیں. ساری زندگی مرد اپنی بیوی کو کھلا پلا کے سب کچھ قربانی کرتا ہے, چھوٹی سی نافرمانی ہو گئی, چھوٹی سی غلطی ہوگی مرد کی, تو کہے گی کہ ساری زندگی میں ہمیں سکھ ہی نہیں ملا, ہمیشہ آپ ایسے ہی تکلیف دیتے ہیں. بیوی کیا کرے گی, شکایت کرے گی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عورتوں کی عادت ہے, شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں. تو اس طرح سے قرض کا دوسرا اسٹیپ, دوسرا طریقہ کیا کرنا چاہیے, بولیے, گواہوں کو مقرر کرنا چاہیے. اب لکھنا بھی نہیں ہو سکا, گواہ بھی نہیں ہے, تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ رہن رکھنا ہے. کیا کرنا ہے, رہن رکھنا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بینک سے اگر ہم لون لیتے ہیں یا گھر قرض لیتے ہیں, تو بینک والا کیا کرتا ہے, آپ کی کوئی نہ کوئی چیز سونا رکھیں یا گھر کے کاغذات رکھیں, ضمانت کے طور پر رہن رکھ لیتے ہیں, گروی رکھتے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے قرض کے ثابت کرنے کے لیے کہ فلاں ٹائم میں آپ دینا ہے آپ کو, تو اس کے بدلے میں آپ کیا کریں, اپنا مال گروی رکھیں, سونا ہے یا کوئی بھی اہم چیز ہے, کاغذات ہیں. تو یہ 3 طریقے ہیں جس کے ذریعے ضروری ہے. تو یہ حکم جو اللہ تعالیٰ کا ہے واجب ہے, اکثر علماء نے کہا واجب نہیں, مستحب ہے, بہتر ہے. اگر نہیں لکھا تو اللہ نے خود آگے والی آیت میں 283 میں کہا کہ کوئی بات نہیں, اگر تم کو اطمینان ہے, آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ ہے, تو نہ لکھے تو کوئی بات نہیں. لیکن ایک چیز ہے, آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, مسند احمد کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی آدمی سے ایک اونٹ خریدا. کیا خریدا, ایک اونٹ خریدا. خریدنے کے بعد میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے پیسے دینے تھے, وہ اونٹ لے کے آ رہا تھا. نبی علیہ السلام تیز آگے جا رہے تھے, وہ آدمی آہستہ آہستہ اونٹ پیچھے لے کے آ رہا تھا. لوگوں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی اونٹ بیچ رہا ہے, تو لوگوں نے, بھائی بیچو گے؟ تو بولا کتنے میں لوگے؟ بولے اتنے پیسے میں لے گے. لوگ ایک دوسرے کو بولی لگانے لگے, اونٹ کی بولی لگانے لگے, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی لگا کے اس کا اونٹ خرید لیا ہے. دیکھا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خریدی ہوئی بولی سے بھی زیادہ بولی لگا رہے ہیں, پیسے زیادہ مل رہے ہیں. تو اس کے اندر لالچ پیدا ہوا. اس نے پکارا کس کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا حضور آپ کو پیسے دینا ہے تو ابھی دے دیجئے, گھر تک نہیں, ابھی دے دیجئے اور معاملہ ختم کیجئے, اگر نہیں تو میں دوسروں کو بیچ دوں گا. بولے بھائی گھر جا کے پیسے دیں گے, آپ سے معاملہ ہو چکا ہے, تو آپ کیسے دوسروں کو بیچ سکتے ہو؟ بولے آپ کے پاس گواہ کیا ہے؟ کیا پوچھا اس نے, آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ میں نے آپ کو بیچا ہے؟ اب نبی علیہ السلام اٹک گئے, بولے واہ کوئی گواہ نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں. تو لوگوں نے جب پتہ چلا کہ رسول اللہ اس کی بولی لگا چکے ہیں, تو لوگوں نے کہا ارے کم بخت, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, آپ کی بات بالکل سچی اور پکی ہوتی ہے, آپ سے ایسا معاملہ نہیں کرتے, جاؤ دے دو.
بولے نہیں، ثبوت کیا ہے ان کے پاس؟ جب وہ مکر گیا اتنے میں ایک صحابی آئے، حضرت خزیمہ، کیا نام ہے؟ حضرت خزیمہ ادھر سے گزرے، دیکھا کہ لوگ بھیڑ لگی ہے، لوگ اس طرح سے پوچھ رہے، تو بولے کیا معاملہ ہے؟ بولے یہ آدمی رسول اللہ کو اونٹ بیچ چکا ہے اور گواہ پوچھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، حالانکہ وہ معاملہ جانتے نہیں ہیں۔ جب گواہی کی بات آئی رسول اللہ کے لیے تو کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بات ہو چکی ہے، یہ بیچ چکا ہے۔ اب پھر خاموش ہو گئے، گواہ آ گیا تو اس کے بعد معاملہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خزیمہ سے، بولے آپ نے کیسے گواہی دیا؟ بولے یا رسول اللہ، دنیا میں آپ سے زیادہ سچا اور نیک انسان کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا کہنا ہی کافی ہے کہ آپ کے لیے گواہی ہے، تو میں نے فوراً گواہی دے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد میں یہ کہا کہ خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد ان کی ایک آدمی کی گواہی 2 گواہوں کے برابر اللہ کے نبی نے فیصلہ دیا۔ تو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے کو دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انسان سچا نہیں ہے، لیکن اس کو بھی معاملہ اٹک گیا کب؟ جب کوئی ثبوت نہ تھا۔ آج کل کیا ہے، لوگ پیسے لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، بولے 8 دن میں دوں گا، 1 مہینے میں دوں گا، ابھی دوں گا، اور اس کے بعد لٹکا کے رکھتے ہیں۔ قرض تو لیتے وقت میں بڑے پیار سے لیتا ہے، اور لینے کے بعد میں کیا کہتا ہے؟ بولتے اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اب دکھاتا ہوں میں اس کو۔ پیسے لے لے گا، لینے کے بعد میں اس کو ایسے لٹکائے گا اور وہ تکلیف دے گا کہ اللہ کی پناہ۔ لوگ آج کل پیسے بہت ہڑپ کر جاتے ہیں، دوسروں کے پیسے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے ثبوت، بلکہ ثبوت ہونے کے باوجود بھی لوگ ہڑپ کر جاتے ہیں، وعدہ مکر جاتے ہیں۔ تو دوستو یہ 3 اصول ہیں۔ اور ویسے قرض کا جو معاملہ ہے، ایک اور حدیث آپ کو سنا کے بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس کو قرض دیا اور لکھا نہیں ہے، اگر کوئی دعا کرتا ہے، یعنی میرے پیسے تھے میں نے دیا تو میں مظلوم ہوا نا، میرے پیسے جب مجھے نہیں مل رہے تو میں کیا ہوا؟ مظلوم ہوا، اور مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ سمجھے کہ نہیں؟ ایک آدمی، امام جعفر صادق کا نام سنا ہے نا؟ تو ان کے بعد ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ میرا دوست مجھ سے قرض مانگ رہا ہے۔ بولے لکھ لو۔ بولے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولے وہ تجھے پورا بھروسہ ہے، وہ نیک آدمی ہے؟ بولے بہت اچھا آدمی، وفادار آدمی ہے، وہ ایسا نہیں کرے گا، امانت دار ہے۔ اچھا، لیکن اس کے اندر ایک عادت ہے، شراب پیتا ہے۔ بولے شراب پیتا ہے تو یار وہ بے وفا آدمی ہے، جب اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا تو تمہارے ساتھ کیا وفاداری کرے گا؟ بولے نہیں بہت اچھا آدمی میرا دوست ہے۔ بولے تمہاری مرضی۔ پیسے دیے اور ٹائم جو بتایا تھا، پھر پیسے دینے سے انکار کر دیا، نہیں دیا پیسے۔ بہت تکلیف میں تھا، اتنے میں حج کا وقت آ گیا۔ حج کا وقت آیا تو حج کے لیے امام صاحب بھی چلے گئے اور یہ بھی گیا۔ تو وہاں دیکھا کہ امام صاحب نے کہ وہ کعبۃ اللہ کو پکڑ کے بد دعا کر رہا ہے، اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا کرے، میرے پیسے لے لیا، مجھے تکلیف دے رہا ہے، بد دعا کر رہا ہے۔ امام صاحب نے کہا، امام جعفر صادق نے، میاں تو قیامت تک بھی بد دعا کرے گا تو تیری بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیا کہا؟ تیری بد دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ لکھو، گواہ بناؤ یا ایک رحم رکھو، آپ نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے، اس لیے تمہاری دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ جی ایک اور حدیث ہے، 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک ان میں سے وہ آدمی ہے جس نے قرض دیا، قرض دینے کے بعد میں قرض لینے والا اگر قرض نہ دے اور ٹال مٹول کرے اور اس کو تکلیف دے تو اس کے حق میں بد دعا کرنا چاہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قرض دینے کے وقت میں اللہ کا حکم ہے کہ لکھو، لکھا نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ گواہ بناؤ، گواہ بھی نہیں بنایا۔ اللہ کا حکم ہے کہ گروی رکھو، گروی بھی نہیں لی۔ تو اس لیے ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کس کے حق میں؟ قرض لینے والا۔ تو اس طرح سے بہت ہی اہم ہے بات، ہم ایک دوسرے کا اس بات کا خیال رکھیں اور لین دین کے معاملے میں یہ نہ کہیں کہ جی میرا دوست ہے کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سارے قریبی دوست ہیں جو سب سے زیادہ ہمیں تکلیف دیتے ہیں،
بہت سارے دوستوں کا تجربہ ہے کہ قریبی دوست ہیں وہی ہم کو کیا کرتے ہیں جی دغا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور لوگوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیتا ہے بندے کے گناہوں کو توبہ کرنے سے، لیکن ایک چیز معاف نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ قرض ہے نہیں، قرض معاف نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں جنازہ آتا تو پوچھتے اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو لوگ بتاتے جی ہاں اس کے اوپر قرض ہے۔ تو بولے اس کے پاس مال ہے قرض کو پورا کرنے کے لیے؟ بولے ہاں اس کے پیسے ہیں، اس کا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ تو پھر آپ نماز جنازہ پڑھاتے، اور جب پوچھتے کہ قرض ہے، لوگ بتاتے جی قرض ہے مگر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو نبی علیہ السلام کہتے جی میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، آپ لوگ پڑھ لو۔ تو اس طرح سے قرض بہت ہی اہم ہے۔ قرض لینا گناہ نہیں ہے، لیکن قرض کو نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ اور ایسی برائی معاشرے میں بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ لوگ آج کل قیامت کے قریب کی نشانیاں جو عام ہوتی جا رہی ہیں، بلائیں، مصیبتیں، آزمائشیں، اس لیے کہ ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، غلط طریقے سے نہ کھاؤ، دل میں جانتے بوجھتے دھوکہ دینے کے لیے۔ جیسے میں نے کہا کہ بھائی وہ کہے گا لینے کے بعد میں اب آیا پہاڑ کے نیچے کون؟ اونٹ، بولا اب اس کو بتاؤں گا، اس کو دکھاؤں گا، اس طرح سے لوگ تکلیف دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ وہ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔